پٹھان ڈرائیور اور اس کا شاگرد رات کے گہرے سائے چھا چکے تھے اور سرد ہوا پہاڑوں کے بیچ سے نکل کر خاردار تھی۔ سردار خان کا بھاری ٹرک ایک ویران ڈھابے کے پاس کھڑا تھا اور سردار خان نے اپنے شاگرد جوان جنان کو ٹائر چیک کرنے کا حکم دیا تھا۔ جنان سردی سے تھوڑا کانپ رہا تھا مگر استاد کے حکم کی تعمیل میں ٹرک کے گرد گھوم رہا تھا۔ سردار خان جو عمر میں 30 کے قریب تھا اور اپنے بڑے جسم، گھنی داڑھی اور روایتی پگڑی کی وجہ سے ایک رعبدار شخصیت کا مالک تھا، ٹرک کی کیبن میں بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے جنان کی معصومیت اور اس کی محنت پر ایک دبی ہوئی چاہت محسوس ہوتی تھی۔ جب جنان باہر سے کام مکمل کر کے سردی سے ٹھٹھرتا ہوا واپس کیبن میں آیا تو سردار نے سخت لہجے میں ڈانٹا، تمہیں بار بار کہا ہے کام کے وقت بھی یہ ہلکا کپڑا نہ پہنا کرو، اتنی سردی ہے اور تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ سردار کی اس ظاہری سختی کے پیچھے چھپی نرمی کو جنان اچھی طرح جانتا تھا اور اس نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لی۔ کیبن کی چھوٹی سی جگہ میں دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سردار خان نے اپنے کندھے سے وہ موٹا روایتی شال پٹو اتارا جو وہ خود اوڑے ہوئے تھا اور بغیر کسی بات کے جنان کی طرف بڑھا دیا۔ اوڑھ لو پھر بات کرنا۔ اس لہجے میں اب حکم کے بجائے ایک غیر معمولی پیار تھا۔ جنان نے شرمندگی سے پٹو لیا تو سردار خان کا گرم مضبوط ہاتھ جنان کے ٹنڈے ہاتھ پشت سے چھو گیا اور اس اچانک غیر ارادی لمس نے جنان کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس لمحے ٹرک کے کیبن کی مدھم روشنی میں سردار خان کی گہری آنکھوں نے جنان کو ایک ایسے جذبے کے ساتھ دیکھا جو پٹھان روایت کے ہزاروں خاموش اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ سردار خان نے آنکھیں جھکا لی، بس اتنا کہا، یہ شاہراہ بہت لمبی ہے جنان اور تنہائی اس کے ساتھ بڑی ساتھی ہے، مگر تمہارے آنے سے وہ جملہ مکمل نہ کر سکا اور خاموش ہو گیا۔ اور جنان یہ جان چکا تھا کہ اس بے نام رشتے کا آغاز صرف ٹرک کی لمبی سڑکوں پر نہیں بلکہ استاد کے خاموش دل میں ہو چکا ہے۔ سردار خان کے دیے ہوئے گرم پٹو میں لپٹا جنان اب ٹرک کی چھوٹی سی کیبن میں ایک عجیب سکون محسوس کر رہا تھا۔ باہر پہاڑی سڑکیں تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی مگر کیبن کے اندر ایک خاموش سحر طاری تھا جو سردار خان کے اچانک لگائے گئے نرم لمس کے بعد ٹوٹا نہیں تھا۔ سردار خان نے ٹرک کا گیئر بدلا اور آہستہ سے بولا، یہ سڑکیں صرف پتھر اور دھول نہیں ہے جنان، یہ راز بھی چھپا لیتی ہے اور شاید میرے پاس بھی ایک پرانا راز ہے۔ یہ سن کر جنان کا دل دھڑک اٹھا اور سردار خان نے اپنے سخت چہرے کے روب کو ہٹا کر کچھ لمحات کے لیے اپنے ماضی کا بوجھ جنان کے سامنے رکھا۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس کی منگنی خاندان کی روایت کے مطابق ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ شہر اور اس رشتے کو چھوڑ کر ٹرکوں کی تنہا زندگی میں آ گیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ دے، اور تب سے اس نے صرف اپنے دل کے غم کو صحیح ساتھی بنایا ہے۔ جنان نے پہلی بار استاد کی آنکھوں میں ایک شدید تنہائی اور دکھ کی چمک دیکھی اور جذباتی ہو کر ہاتھ آگے بڑھایا اور سردار خان کے ٹائرنگ وہیل پر رکھے ہوئے ہاتھ کو ہلکا سا چھو لیا۔ یہ لمس بے باکی کا نہیں بلکہ خالص ہمدردی کا تھا، جس پر سردار خان کے لبوں پر پہلی بار ایک ادھوری مگر سچی مسکراہٹ آئی۔ اچانک جب ٹرک ایک گہری اور تاریخی گھاٹی کی موڑ سے گزرا تو ہیڈ لائٹ کی روشنی میں چند سو گز آگے سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہاتھ نظر آیا جو مخصوص انداز میں روشنی دکھا کر ٹرک کو روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سردار خان کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا اور اس کی ساری گرم جوشی ختم ہو گئی۔ اس نے تیزی سے ٹرک کی رفتار کم کی اور خاموشی سے سیٹ کے نیچے چھپے ہوئے ایک خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جھک جاؤ جنان اور کوئی آواز مت کرنا، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، سردار خان نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ مگر جب وہ اجنبی شخص ٹرک کے قریب آیا اور ٹارچ کی روشنی براہ راست سردار خان کے چہرے پر ڈالی تو سردار خان کا پورا جسم لرز گیا۔ وہ ڈاکو نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط روایتی لباس میں ملبوس شخص تھا جس کے چہرے پر وہی سخت غیر پختون روب تھا جو سردار خان کے چہرے پر ہوتا تھا۔ اس شخص نے کوئی بات نہیں کی، سردار خان کی طرف دیکھا اور سر جھکا دیا، جس پر سردار خان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کے منہ سے ایک نام سرگوشی میں نکلا، غلام جان۔ یہ اس شخص کا پرانا بھولا ہوا بھائی تھا جو اسے اس تنہائی کی شہراہ پر ڈھونڈنے پر چلا آیا تھا اور جس کا تعلق یقیناً سردار خان کے بھاگے ہوئے ماضی سے تھا۔ غلام جان جو دراصل سردار خان کا چھوٹا بھائی تھا، ٹرک کے پاس کھڑا ایک سخت اور بےرحم خاموشی قائم کیے ہوئے تھا جو کسی بھی ہتھیار سے زیادہ خوفناک۔ سردار خان کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ پہاڑوں کی تنہائی میں چھپی گئی اس کی لمبی مسافت ختم ہو چکی ہے اور اس کا ماضی اب اس کی پگڑی کا دامن تھامنے آیا ہے۔ غلام جان نے کوئی سوال کیے بغیر ایک پرانی ریشمی تیلی جو خاندان کی امانت کی نشانی تھی سردار خان کی طرف بڑھا دی
اور پھر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ٹرک کو نکلنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کی خاموش موجودگی نے یہ واضح کر دیا کہ اس کے آنے کا مقصد محض پیغام پہنچانا تھا جو یقیناً ان کی منگیتر اور بیتے ہوئے رشتے سے متعلق تھا۔ سردار خان نے تیلی لی، گیئر لگایا اور ایک ہی جھٹکے میں ٹرک کو آگے بڑھا دیا، مگر کیبن کے اندر اب سڑکوں کا شور نہیں بلکہ آنے والی خبر کا خوف اور وہ بھولا ہوا راستہ جو اس تیلی میں بند تھا۔ اگلی صبح جب سردار خان نے آنکھ کھولی تو جنان کو دیکھا جو سردی میں توڑا ٹٹر رہا تھا۔ سردار خان کو اپنے بھائی کی تلخ ملاقات کے بعد ایک شدید احساس ذمہ داری محسوس ہوا۔ وہ ریشمی تیلی کو اپنے سینے سے ہٹا کر اچانک جنان کے قریب ہوا اور نہایت نرمی سے اپنے شاگرد کے ماتھے پر ایک گرم ہلکا سا بوسہ دیا، جو پٹھان روایت میں چھوٹے بھائی یا چھوٹے بیٹے کو دی جانے والی حفاظت اور شفقت کا آخری اظہار ہوتا ہے۔ یہ غیر متوقع جذباتی لمس جنان کے لیے صرف ایک بوسہ نہیں تھا بلکہ اس بات کا اعتراف تھا کہ اب اس طویل اور تنہا شاہراہ پر سردار خان کے دل میں اس پرانے رشتے کی جگہ اس نئے بے نام مگر گہرے رشتے نے لے لی ہے، اور اس کے استاد کے لیے اب جانان ہی سب سے بڑی امانت ہے۔ سردار خان کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ پانے کے بعد جنان کے دل میں استاد کے لیے جو پیار اور احترام تھا وہ ایک نئے جذباتی رنگ میں بدل چکا تھا۔ جب سردار خان نے ٹرک سٹارٹ کیا اور وہ سڑک پر واپس آئے تو کیبن میں ایک پرسکون مگر بوجھل خاموشی چھا گئی۔ سردار خان نے اپنی ماضی کی ریشمی تیلی کو اپنے سینے سے لگا کر گہری سانس لی اور جانان کی طرف دیکھا۔ تیلی میں کچھ نہیں ہے جانان، بس ایک پرانی قسم کی ریشم اور بھولے ہوئے وعدوں کی خوشبو ہے، اس نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا، جیسے وہ صرف اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ سردار خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے پاس راز کو مزید دل میں نہیں رکھے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے حقیقی بھائی کا سامنا تک نہ کر سکا۔ اس نے اپنے بھائی غلام جان کی دی ہوئی خاموش پیغام کا مطلب جانان کو سمجھایا۔ اس کی منگیتر نے جس کا ذکر اس نے ایک بار کیا تھا، سالوں کے انتظار کے بعد اب وہ اپنی زندگی آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس نے ریشمی تیلی واپس کر کے اسے خاندان کے رشتے سے مکمل طور پر آزاد کر دیا ہے۔ اس اعتراف کے ساتھ ہی سردار خان نے ٹرک سڑک کے کنارے روک دیا۔ اس کی آنکھیں غم سے بھیگ گئی تھیں۔ جانان کو پہلی بار سردار کا وہ پہلو دیکھنے کو ملا جو بظاہر ایک سخت پٹھان کی چھاتی کے پیچھے دفن تھا۔ جانان نے فوراً سردار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور دونوں ہاتھوں سے اسے نرمی سے تھاما۔ اس نے استاد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، خان صاحب، وہ راستہ بند ہو چکا ہے، مگر یہ شاہراہ ابھی بہت لمبی ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جانان کا یہ پرخلوص لمس اور اعتراف وفا سردار خان کے دل پر لگے زخموں پر ٹھنڈ مرہم ثابت ہوا۔ سردار خان نے تیلی کو پرے رکھا اور جانان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور ایک گہری نظر کے ساتھ بس اتنا کہا، اب میرا سب کچھ یہی سڑک ہے اور تم ہو میرے جانان۔ ان کی اس بے نام مگر گہرے ہوتے رشتے کی ڈور اب ماضی کا کوئی رشتہ توڑ نہیں سکتا تھا۔ ماضی کی بوجھ سے آزاد ہونے اور جانان کے جذباتی سہارے کے بعد سردار خان کے دل میں سکون اور محبت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ انہوں نے دن بھر خاموشی سے سفر کیا، لیکن ان کے دلوں کے بیچ اب کوئی پردہ نہیں تھا۔ شام ڈلتے ہی وہ ایک صاف ستھرے سبزے سے بھرے میدان میں جا کر، جو پہاڑوں کے بیچ ایک خوبصورت جگہ تھی، سردار خان نے جانان کو بستر لگانے کا اشارہ کیا، اور جب جانان ٹرک کے پیچھے سامان نکال رہا تھا تو سردار خان نے وہ ریشمی تھیلی جیب سے نکالی، اسے ایک گہری نظر دیکھا اور پھر اسے پہاڑوں کی سمت اڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کا مکمل اعلان تھا کہ ماضی کو اب ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ جب وہ دونوں رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ماحول کی خاموشی میں صرف ان کی گہری سانسوں کی آوازیں تھیں۔ کھانے کے بعد سردار خان نے روایتی پٹھانی قہوہ بنایا اور جانان کو اپنے پاس بلا کر پٹھو میں لپیٹا۔ سردار خان نے جو اب خود کو ایک نیا انسان محسوس کر رہا تھا، جانان کے بائیں ہاتھ کو بہت آہستگی سے تھاما، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوما اور پھر آہستہ سے اس کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ رسمی پیار نہیں تھا بلکہ ایک گہرا بے باک جذباتی لمس تھا جس پر سردار خان نے جانان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج سے میری شاہراہ کی آخری منزل بھی تم ہو اور میرا راستہ بھی تم۔ جانان کی آنکھیں جو اس جذباتی شدت کو سنبھال نہ پا رہی تھی چمک اٹھی اور اس نے سر جھکا کر سردار خان کے کندھے سے ٹیک لگا لی۔ ٹرک کی کیبن میں نہیں بلکہ کھلے آسمان کے نیچے
ستارے ان کے اس نئے خاموش عہد و پیار کے گواہ بن رہے تھے۔ کھلے آسمان کے نیچے ستارے سردار خان اور جنان کے درمیان بڑھتے ہوئے گہرے عہد و پیار کے گواہ بنے، اور اس لمحے وہ دونوں دنیا کے تمام جھمیلوں سے آزاد محسوس کر رہے تھے۔ سردار خان نے جنان کو مضبوطی سے اپنے پٹو کے اندر سمیٹ لیا، اور پہلی بار اس نے اپنے روایتی روب کو مکمل طور پر ختم کر کے صرف ایک نئے چاہنے والے انسان کا روپ اختیار کیا۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی سردار خان نے ٹرک سٹارٹ کیا اور ایک نئے ولولے کے ساتھ سفر شروع کیا۔ اب ان کا سفر صرف سامان کی ترسیل کے لیے نہیں، بلکہ ایک مشترکہ زندگی کی تلاش میں تھا۔ سردار خان نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جنان کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، جہاں معاشرتی اصولوں سے زیادہ ان کے دلوں کے جذبات کی قدر ہوگی۔ دوپہر کے وقت وہ ایک چھوٹی سی پرسکون بستی کے قریب پہنچے، جہاں سردار خان نے اعلان کیا، ہم یہاں رکیں گے جنان، یہ وہ جگہ ہے جہاں اب اپنی دنیا بسائیں گے۔ ٹرک کی زندگی اب ختم، اب ہمارا گھر اور ہمارا کام یہاں سے شروع ہوگا۔ اس نے ٹرک کی چابی گھمائی اور انجن خاموش کر دیا۔ پھر سردار خان نے کیبن میں سفر کے اختتام پر جنان کی طرف دیکھا، ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا اور اپنے مضبوط ہاتھ سے جنان کا ہاتھ پکڑا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ٹرک سے نیچے قدم رکھا، گویا انہوں نے نہ صرف سفر کی ایک شاہراہ کو ختم کیا، بلکہ زندگی کے ایک نئے اور حسین باب کا آغاز کیا تھا، جس میں پٹھان ڈرائیور کا سخت دل اب اپنے پیارے شاگرد کی محبت کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایک نئے عزم کے ساتھ اس بستی کی جانب بڑھے، جہاں ان کا بے نام رشتہ اب ہمیشہ کے لیے منزل پا چکا تھا۔ کہانی کے چاہنے والوں، پٹھان ڈرائیور سردار خان اور ان کی شاگرد جنان کا جذباتی سفر کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید ایسی کہانیاں پڑھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔